حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے مشکل فیصلہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی رضی اللہ عنہ سے بھی فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تفصیل طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ ان اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے شخص کا، جس کا کل حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص، جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ عنہ نے تیسرے شخص، جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ، جن کا کل 17 بنتا ہے، بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی کھانے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھ
ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اسی طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ آپ کے بارے میں عام روایات ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیاز صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھیجی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ زہر میں بھیجے ہوئے خنجر نے فوری اپنا اثر دکھا دیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نال و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب و تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عن قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہ مگوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، این سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمبر کو آواز دی اور کہا، جاؤ اور اس شخص کو جواب دے دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واضح نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمن نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفاسیر میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیت کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشیبی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس اور رفاقت میں بسر کیے، اسی لیے آپ اسلام کے احکام، فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔
پھر تمام صحابہ میں وفات نبی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات اور افادات کی مستند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقامات پر فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار نہیں کر سکتی۔ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا ہے، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی رضی اللہ عنہ بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ علم، عدل، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر مشکل مسئلے کا حل حکمت، بصیرت اور انصاف کے ساتھ پیش کیا اور ثابت کر دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی فہم و فراست عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے حیرت کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف، سچائی اور عقل و دانش کو مقدم رکھا جائے۔ افسوس کہ آج ہم معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ سیرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق بات پر قائم رہنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ
عنہ کے علم، کردار اور عدل سے سبق حاصل کر لیں تو نہ صرف ہماری اپنی زندگی سنور سکتی ہے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن، محبت اور انصاف کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علم، حکمت، تقوی، شجاعت اور عدل و انصاف سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور روز قیامت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ ایمان افروز واقعات پسند آئے ہوں اور آپ نے ان سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظیم سیرت سے روشنی حاصل کر سکیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں رضی اللہ عنہ۔ مزید اسلامی واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت، انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے اور ایمان افروز معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔